لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. آپ کے حضور میں جو موضوع گفتگو ہے وہ ان حقوق کے بارے میں ہے جو امام سید الساجدین یعنی امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں. حضرت نے یہ حدیث بعنوان رسالۃ الحقوق بہت ہی اہم حدیث ہے جس میں تمام چیزوں کے حق کیا ہیں ان حق کو ادا کرنا دوسرا مرحلہ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا حق جو حضرت نے بیان فرمایا وَأَمَّا حق اللہ الأکبر، ایک سب سے بڑا حق جو ہماری گردنوں پر ہے وہ پروردگار عالم کا حق ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک حق جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے وَأَمَّا حق نفسک، اے انسان تیرے نفس کا حق تجھ پر کیا ہے. عرض کیا کہ نفس کا حق یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لے جائے. یہ نفس سرکشی کرے گا، طغیانیت کرے گا، لیکن ہمارا پورا جو فوکس ہونا چاہیے وہ یہ کہ اپنے نفس کو مطیع پروردگار عالم بنا لیں. یعنی یہ نفس پروردگار عالم کے احکام کے سامنے، واجبات کے سامنے، محرمات کے سامنے سر تسلیم کو خم کیے ہوئے ہو. اس کے بعد آج جو آپ کے حضور میں بیان کرنا ہے وَأَمَّا حَقُّ لِسَانِكَ. اب یہاں نفس کا حق بیان کرنے کے بعد حضرت ایک ایک باڈی کے پارٹس کے حق کو بیان کر رہے ہیں کہ تمہاری زبان کا حق تم پر کیا ہے. بہت عظیم عظیم نعمتوں سے پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے. خدا کی قسم یہ نعمتیں چونکہ ہمارے پاس ہیں لہٰذا ان کی قدر نہیں ہے.
زبان نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، یہ تمام وہ نعمتیں ہیں جب چھن جاتی ہیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی، وگرنہ جب تک یہ نعمتیں موجود ہوتی ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم کبھی شکوے کے عنوان سے خدا کے حضور میں آ کر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے، جبکہ اگر آپ چیک کریے، اور بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، خالی اپنے بدن کو چیک کریے، خالی اپنے جسم کو دیکھیے۔ ایک آپ کے پاس ساری دولت ہو لیکن اگر آپ کے پاس صحت نہ ہو، بیماری آ جائے، آپ دیکھیے زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سارا گھر کا ماحول بہترین ہو، اے سی چل رہی ہو، یہ چل رہی ہو، لیکن آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے، آپ دیکھیے آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ کیوں ایسا ہے؟ جب تک یہ ہے کبھی شکر نہیں کرتے کہ میرے اللہ تو نے مجھے صحت دیا، میرے اللہ تو نے مجھے ہاتھ دیا، میرے اللہ تو نے مجھے زبان دیا۔ یہ ہزاروں نعمتیں جو فقط آپ اپنی باڈی کو جا کر چیک کریے، خدا کی قسم ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے لیے بنایا ہے کہ حضرت امیر فرماتے ہیں اتوأم انکا جرم صغیر بل فیک انطوی العالم الاکبر۔ انسان، کیا تو نے اپنے آپ کو ایک معمولی کیڑا سمجھ رکھا ہے؟ نہیں، بل فیک انطوی العالم الاکبر، تیرے وجود کے اندر ایک پوری دنیا سمائی ہوئی ہے، یہ ہمارا وجود ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت خدا کی جو ہمیں ملی ہے وہ زبان ہے۔ زبان وہ عظیم نعمت ہے جسے اگر آپ سورہ رحمان میں دیکھیے، خلق الانسان وعلمہ البیان، اللہ نے انسان کو خلق کیا اور پھر اسے بیان دیا۔ بیان یہی زبان ہے، کیونکہ بیان کہاں سے دیا جاتا ہے؟ زبانی سے تو دیا جاتا ہے۔ بیان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے پردہ ہٹانا، کسی چیز کو واضح کر دینا، کسی چیز کو روشن کر دینا۔ انسان اپنے ما فی الضمیر، میرے اندر کیا ہے، کیا گزر رہا ہے، اس کو بیان کیسے کرتا ہوں؟ زبان کے ذریعے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جس پہ واقعاً انسان کو شکر پروردگار عالم کرنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی عظیم نعمت سے مجھے نوازا ہے۔ آپ فرض کریے زبان نہ ہو تو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی بات سمجھانے میں کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ آسانی سے میں اتنی دیر آپ کی خدمت میں اپنی باتیں پہنچا رہا ہوں، آپ بھی اپنی باتیں پہنچاتے ہیں، یہ آسانی سے ایک دوسرے کو جب اپنی باتیں پہنچاتے ہیں، کون سی نعمت ہے؟ یہ زبان کی نعمت ہے۔ وگرنہ اگر زبان نہ ہو تو خدا کی قسم بہت سختیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جب اشاروں میں بات کرنا ہوتا ہے کتنا زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے، کتنی محنت ہوتی ہے۔ زبان وہ ذریعہ ہے جس سے آپ کے اندر جو کچھ ہے آپ سامنے والے کو متوجہ کر دیتے ہو، یہ وہ عظیم نعمت ہے۔ حتیٰ زبان کے لیے بعض روایت میں ہے کہ زبان آپ کی شخصیت کو بتاتی کہ آپ ہو کیا۔ ہو سکتا ہے میری شکل صحیح ہو، صورت صحیح ہو، لیکن میرے بارے میں ابھی آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا جب تک میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا۔ معصوم فرماتے ہیں اللسان میزان الانسان، انسان کے ترازو کا نام اس کی زبان ہے۔ انسان کے ترازو کا نام کیا ہے؟ اس کی زبان ہے۔ جس طرح سونے کو آپ پہچانے کتنے کیرٹ کا ہے، اسی طرح اگر انسان کو پہچاننا ہو کہ کتنے کیرٹ کا ہے، کیا ویلو ہے، معصوم فرماتے انسان کو پہچاننے کا میزان، ترازو اس کی زبان ہے۔ وہ زبان کھولے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کتنی ارزش اور کتنی ویلو رکھتا ہے۔ ایک مقام پر حضرت امیر فرماتے ہیں المرء مخبوء تحت اللسان،
انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، یعنی اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی، جو کچھ ہے وہ اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ زبان کھولتا ہے آدمی پتہ چل جاتا ہے پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کی تربیت کیسے ہوئی ہے، اس کی تربیت کیسے نہیں ہوئی ہے، کس سوسائٹی میں رہ کر آیا ہے، کس سوسائٹی۔ فقط آدمی زبان کھولے نا، بہت آسان طریقہ ہوتا ہے، زبان سے آپ پورے حالات کو پتہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہ انسان ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے زبان، کہ واقعاً اب یہاں پر اتنی عظیم نعمت اگر اللہ نے ہمیں عطا کی ہے تو اس نعمت کا کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں یہ زبان بڑے کام کی چیز ہے، اور دوسری طرف سے برباد کرنے میں بھی بڑے کام کی چیز ہے۔ یعنی زبان اگر آپ کی آخرت سنوارنے پہ آ جائے تو بہت اچھے سے آپ کی آخرت سنوار سکتی ہے، اور اگر آپ کی آخرت برباد کرنے پہ آ جائے تو پھر بہت اچھے طریقے سے زبان آپ کی آخرت کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ یہی زبان ہے، آپ غور کریے گا کبھی، اسی زبان کے ذریعے دو لوگوں کے اختلاف کو آپ ختم کر سکتے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعے پورے محلے کو آپ لڑا سکتے ہیں۔ یہی زبان ہے، یہی زبان ہے جس کے ذریعے باطل کو پھیلایا جا سکتا ہے، یہی زبان ہے جس کے ذریعے حق کی تشہیر کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، زبان جب بک جاتی ہے تو شام میں مشہور کیا کر دیا جاتا ہے کہ علی کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں جب مولا کی شہادت ہوئی اور اہل شام کو معلوم پڑا کہ حضرت کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے کہا علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ وہی 70,000 ممبروں پر جو بکی ہوئی زبانیں تھیں، اس نے کائنات کے اس ذات کو جو مولا الموحدین تھا، جو امام المتقین تھا، اس ذات کے بارے میں ایسی افواہ پھیلائی گئی کہ لوگوں نے سوچا کہ حضرت امیر اور مسجد، تو جو فرما رہے ہیں زبان ہے نہیں، زبان ہے، زبان اگر بک جائے۔ لیکن یہی زبان اگر حق بولنے پہ آ جائے تو امیر شام کے دربار میں امیر شام کو ذلیل کر کے بھی چلی آتی ہے۔ یہی زبان ہے۔ وہ ایک خاتون ہے جن کا نام سودہ ہمدانی ہے، مولائے کائنات کی محبہ ہیں، بہت ہی عظیم المرتبہ خاتون ہیں۔ ایک مرتبہ امیر شام کے دربار میں آئیں بسر ابن ارتاد کی شکایت لے کر۔ بسر ابن ارتاد یہ حاکم تھا شہر ہمدان کا امیر شام کی جانب سے، شکایت لے کر آئیں۔ امیر شام کو کسی نے کہا کہ یہ وہی خاتون ہے جو جنگ صفین میں اپنے بھائیوں کو تم سے لڑنے کے لیے اکساتی تھی، شعر پڑھتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے امیر شام کے دربار میں تو اگر کسی کا نام بھی علی ہو تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ چرصد یہ خاتون جو جنگ صفین میں اپنے بھائیوں کو لے کر آئی تھی، اب جو یہ خاتون تشریف لے آئی ہیں تو امیر شام نے پوچھا کون ہو تم وہی نہیں ہو جو اپنے بھائیوں کو میرے خلاف جنگ پر اکساتی تھیں؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، اگر کوئی پہلوان مرد بھی ہو نا تو ایسے موقع پہ انکار کر دے، لیکن علی کی محبہ اس وقت بھی اقرار کرتی، ہاں میں وہی ہوں۔ کہا کیوں آئی ہو؟ کہ میں تیرے حاکم، زبان کو دیکھیے جب حق بولتی ہے، میں تیرے حاکم بسر ابن ارتاد کی شکایت لے کر آئی ہوں، چونکہ وہ ہمارے معاشرے پہ ظلم کرتا ہے۔ حاکم شام نے کہا تو میرے دربار میں میرے حاکم کی شکایت لے کر آئی ہے، میں تجھے بھیج دوں دوبارہ ہمدان تاکہ بسر تجھے سزا سنائے؟ تو ایک مرتبہ خاتون کہتی تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، اور پھر اس کے بعد فرماتی خدا کی قسم میرے مولا کی حکومت تھی، اور میں اپنے مولا کی حکومت میں
ایک مرتبہ گئی تھی اس انسان کی شکایت لے کر جو میرے مولا کی جانب سے والی تھا، اور میرا مولا نماز پڑھنے جا رہا تھا، اور جب میرے مولا نے مجھ سے پوچھا کیوں آئی ہو، میں نے بتایا مولا اس طرح ایک حاکم جو منصوب ہے آپ کی حکومت میں وہ ظلم کرتا ہے۔ یہ کہتی ہیں معاویہ امیر شام کا دربار آپ غور کریے، وہاں پر علی کے فضائل اگر زبان بیان کرے تو کیا ہوگا؟ کہتے میں نے میرے مولا سے کہا مولا وہ ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے۔ میرا مولا نماز پڑھنے جا رہا تھا، حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یعنی جب میں نے میرے مولا سے شکایت کی تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت نے پروردگار عالم کو مخاطب کر کے کہا میرے اللہ، ہم نے اپنے کسی والی کو اس طرح حکم نہیں دیا ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم و ستم کرے۔ اور پھر سودہ ہمدانی کہتی اسی وقت میرے مولا نے معزول نامہ اس حاکم کے لیے لکھا اور میرے ہاتھ میں دیا، اور آج میں تیرے پاس آئی ہوں تو مجھے دھمکا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک شعر پڑھتی، خدا کی قسم عجیب شعر پڑھتی، میں نے کہا نا زبان آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ شعر پڑھتی ہیں کہ درود و خدا کا اس جسم پر کہ جس جسم کو خاک سپرد کرنے کے بعد عدالت بھی قبر کے اندر چلی گئی۔ امیر شام کے دربار میں کس کی مجال ہے آ کر علی کی اس طرح تعریف کرے؟ بس کہنے کا مطلب فقط اتنا تھا، اگر زبان حق بیان کرنے پہ آ جائے تو حق عام ہو جاتا ہے، اگر زبان باطل بیان کرنے پہ آ جائے تو باطل عام ہو جاتا ہے۔ لہذا زبان کا کردار بہت اہم ہے، ہمارے جتنے باڈی پارٹس ہیں سب کے کردار بہت اہم ہیں، لیکن ان میں سے زبان کا کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ آنکھ خالی رنگوں کو دیکھتی کہ کس کا کیا رنگ ہے، کان سنتا ہے، لیکن زبان جو ہے یہ آپ کے خیر آپ کے شر کے لیے تمام وسائل فراہم ہو سکتے ہیں۔ حضرت اسی زبان کے حق کو بتا رہے ہیں کہ جب اتنا اہم عزو ہے تیرا تو اس کا حق کیا ہے، اس زبان کا حق کیا ہے۔ عجیب روایت ہے، وَأَمَّا حَقُّ اللِّسَانِ وَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا، زبان کا پہلا حق یہ ہے کہ زبان کو گالی گلوچ سے پاک رکھو، یہ زبان کا پہلا حق ہے، یعنی یہ زبان کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے خدا کا خنا کہتے ہیں گالم گلوچ کو، زبان پر یہ نہیں جاری ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کی زبان بڑی پاک ہو، اسی زبان سے آپ یا حسین کہتے ہو، اسی زبان سے آپ یا اللہ کہتے ہو، یہ زبان کتنی پاک ہونا چاہیے۔ کبھی اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کو گالم گلوچ کی جانب ترغیب نہیں دیا ہے۔ جنگ کے موقع پر بھی میں دیکھ رہا تھا روایت میں، جنگ صفین ہو رہی ہے، کسی نے امیر شام کے لشکر کو ایک ایسا الفاظ کا جو ٹھیک نہیں تھا، حضرت امیر کے کانوں میں جب آواز آئی نا، حضرت نے بلایا کہ یہ کون سی زبان ہے جو تم استعمال کرو؟ دیکھو دشمن ہے، دوست تو نہیں ہے جنگ صفین میں جو لوگ آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ طریقہ ہے، یہ بات کرنے کا طریقہ ہے، دشمن ہی صحیح لیکن اپنی زبان کو تمہیں نجس کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا تم ان کے لیے حق واضح کرو۔ دیکھیں یہ ہمارے ہاں تھوڑا سے مسئلہ سمجھنے والا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ بتانا ایک چیز ہے، گالی بکنا یہ دوسری چیز ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو کسی نے نہیں روکا ہے کہ آپ حق مت بتاؤ، حق بتاؤ۔ حضرت نے خود جنگ صفین میں کہا کہ تم شام کے لشکر والوں کو بتاؤ کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس سے میں نہیں منع کرتا، بتاؤ تو علی کون ہے، بتاؤ تو علی کے فضائل کیا ہیں، بتاؤ تو انہیں کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں حق پر کون ہے، بتاؤ تو انہیں کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، بتاؤ تو انہیں کہ قرآن کون سمجھتا ہے، سب بتاؤ، حق نہیں چھپاؤ۔ لیکن حق بتانے کا اپنا انداز ہوتا ہے، حق ایسے تو نہیں ہوتا۔ آپ زیارت عاشورہ میں دیکھو حق نہیں بتایا گیا ہے، حق بتایا گیا ہے نا،
لیکن انداز کتنا ہے، سلام ہے، لعنت ہے۔ یہ حق بتانے کا طریقہ ہے۔ حق بتانے کا یہ طریقہ تھوڑی نہیں کہ دوسرے لوگوں کو آپ گالم گلوچ اور برے الفاظ، رقیق الفاظ، خراب الفاظ، یہ زبان کا حق نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جس بھی بدن کے حصے کا حق ادا نہیں کیا جائے گا وہ خراب ہو جائے گی۔ جس کا جو حق ہے نا وہ آپ ادا نہیں کرو۔ زبان کا پہلا حق کیا ہے؟ یہ میں جان بوجھ کے عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھار معاشرے میں اتنا عام ہو گیا ہے، آپ لوگ تو الحمدللہ دیندار لوگ ہیں، وگرنہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان اگر آپ سنیے نا، کیسے رقیق، کیسے غلیظ اور کتنے خطرناک الفاظ ہوتے ہیں۔ کہاں سے ہوتا ہے یہ؟ کبھی کبھار گھروں میں ہم لوگ جو احترام سے بات نہیں کرتے ایک دوسروں سے، یہ بچے وہ دیکھتے ہیں۔ ان بچوں کے سامنے آپ احترام سے باتیں کرو۔ زبان بہت اہم چیز، میں نے عرض کیا نا، آپ بعد میں کیا ہو، کیا پڑھتے ہو، کیا نہیں پڑھتے ہو، پہلے جیسے ہی آپ زبان کھولو گے نا تو آپ کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کی تربیت کیا ہوئی ہے۔ یہ آپ بعد میں بتاؤ کہ میں نے MBA کیا ہے اور یہ کیا، وہ سب بات کی چیز ہے۔ زبان کھولیے، پہلے اتنا تو پتہ چل جائے گا کہ سلیقہ کیا سکھایا گیا ہے۔ توجہ فرما لیں، اس جانب بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبان گالیوں سے پاک ہو، ہماری زبان رقیق الفاظ سے پاک ہو، وہ الفاظ جو صحیح نہیں ہیں، حیا کے خلاف ہیں۔ مومن کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ عورتوں سے حیا کا تعلق صرف نہیں ہے، ہم مردوں کو بھی باحیا ہونا چاہیے۔ حیا ہوتے ہوئے انسان کیسے وہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے جو الفاظ واقعاً اچھے نہیں ہیں؟ بس پہلا حق کیا ہے؟ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا، زبان کو برے گالم گلوچ اس طرح کے الفاظ سے پاک کرو۔ پھر اس کے بعد زبان کو کیا ہے دوسرا حق؟ وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ، زبان کو اچھی عادتیں دلاؤ۔ ہوتا ہے اگر آپ کی زبان پر وہی خراب الفاظ ہوں گے نا تو پھر اس کے بعد موقع پہ وہی لفظ نکلے گا۔ سسٹم کیا ہے معلوم ہے؟ زبان کو اچھے الفاظ کی عادت دلاؤ۔ یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کی جب آپ تربیت کرتے ہو نا، شروع میں اتنا الفاظ آپ استعمال کرو کہ وہ دیکھتے ہی، ابھی میں آپ کو مثال دوں، بہت اچھی مثال۔ ہم لوگوں کو بچپنے سے جیسے کوئی گرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد۔ یہ کتنا اچھا جملہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو گیا، یعنی جیسے ہی کوئی گرتا ہے یا علی مدد، یا علی مدد۔ یہ جملہ یہ کیسے آپ کو یہ عادت دلائی گئی نا، تعویدہ علی الخیر، اچھی چیز کی عادت دلائی گئی۔ اسی طرح مثلا الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں بار بار اپنی زبان کو کیا کرنا پڑے گا؟ عادت دھیرے دھیرے آپ کے وجود میں ملکہ بن جاتی ہے۔ عادت جب ایک مرحلہ طے کرتی ہے نا تو اس کے بعد وہ چیز ملکہ کا مطلب ہے، تو میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، میں فقیر کو 1 روپیہ 2 روپیہ 3 روپیہ دیتے عادت دھیرے دھیرے اب آپ کا طریقہ بن جاتا ہے اور اب آپ کا ملکہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب زبان کو اچھی باتوں کی عادت دلاؤ گے تو یہ ملکہ بن جائے گا۔ پس زبان کا دوسرا حق کیا ہے کہ زبان کو اچھی چیزوں کی عادت دلائی جائے۔ اور پھر زبان کا تیسرا حق جو مولا یہاں پر بیان کر رہے ہیں، وَحَمْلُهُ الْأَدَبِ، زبان کو با ادب بناؤ۔ زبان کی بھی ادب کی ضرورت ہے۔ ادب و آداب جو پہلے رعایتیں کی جاتی تھی نا، اب دھیرے دھیرے معاشرہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہو رہا ہے کہ سلام بھی نہیں کرتا ابتدا میں اور کہتا ہے یہ بھی ٹائم ہمارا چلا جا رہا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے، یہ سسٹم ہونا چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں ہی جائیں، گھر والوں کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر والوں کو بھی تو سلام کرنے کی ضرورت ہے۔ بولو آپ روز گھر میں آتے ہیں لیکن ان کو سلامتی کی دعا آپ نہیں دو گے، اپنے بچے کو سلامتی کی دعا آپ نہیں دو گے۔
اپنی زوجہ کو سلامتی کی دعا آپ نہیں دو گے، اپنے ماں باپ کو سلامتی کی دعا آپ نہیں دو گے، یہ تو دینا ہوگا۔ کبھی کبھار آپ دیکھیے ان چیزوں کو غور کرنے کی جگہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں دوریاں زیادہ بڑھاتی چلی جاتی ہیں۔ اگر ان چھوٹی چیزوں کا لحاظ نہیں کیا نا، میں گھر سے اگر آپ کے فون آئے، آپ کے بچے نے فون کیا، اس فون پہ بھی آپ شروع کہاں سے کرو؟ سلام علیکم۔ ابھی مت کہو کہ کسی مولانا کا فون آئے گا تبھی ہم سلام علیکم کریں گے، نہیں، ہمارے گھر سے فون آیا، میرے بھائی کا فون آیا، میری بیوی کا فون آیا، میرے بچے کا فون آیا۔ اس زبان کو ادب سکھائیے۔ یہ زبان کیا ہے؟ جتنا با ادب ہوتی جائے گی اتنا اس زبان میں طریقہ آتا جائے گا۔ اور یاد رکھنا، ادب وہ چیز ہے جو انسان کو حر بنا دیتی ہے۔ ادب کون سی چیز ہے جو انسان کو کیا بنا دیتی ہے؟ حر بنا دیتی۔ جناب حر کو حر کس نے بنایا؟ ادب نے بنایا نا۔ ادب اتنا تھا کہ جب مولا امام حسین نے فرمایا ثقلت کا امک، تو کیا کہا؟ کہ اگر آپ کی مادر گرامی صدیقہ طاہرہ نہ ہوتی تو میں بھی یہ جملہ دہرا سکتا تھا۔ یہ ادب ہے، نہیں ادب ہے؟ ادب بہت اہم چیز ہے۔ ادب امام کے سامنے، ادب خدا کے سامنے، ادب بزرگوں کے سامنے، یہ خود ایک ٹاپک ہے کہ خدا کے سامنے ہمیں باادب ہونا چاہیے، امام کے سامنے ہمیں باادب ہونا چاہیے، مومنین اور ماں باپ کے سامنے ہمیں باادب ہونا چاہیے۔ یہ ادب بہت بڑی نعمت ہے، اور اس ادب کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے۔ زبان آپ کو بتائے گی کہ آپ کا ادب کیا ہے۔ بہت اچھے جملے تھے جو ہمارے ہاں پہلے استعمال ہوتے تھے، وگرنہ کسی کو آپ تم بھی کہہ سکتے ہو، کسی کو آپ بھی کہہ سکتے ہو، دونوں ایک ہی بات ہوئی نا۔ لیکن ادب کے تقاضے کیا اس سسٹم کے تحت؟ یہ وہ ظاہری چیزیں ہیں۔ جب آپ اس ظاہر کو مینٹین کرو گے نا تو دھیرے دھیرے اندرونی چیزیں بھی سدھرنا شروع ہو جائیں گی۔ بس زبان کا حق کیا ہوا؟ زبان کا ایک حق یہ ہے کہ اسے برے الفاظ سے دور رکھا جائے۔ زبان کا حق یہ ہے کہ اسے ادب سکھایا جائے۔ زبان کا حق یہ ہے کہ تعویدہ، اسے عادت دلائی جائے۔ کس چیز کی عادت دلائی جائے؟ نیکیوں کی عادت دلائی جائے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَإِجْمَامُهُ إِلَّا، زبان جہاں تک بند رہے اچھا ہے۔ زبان جہاں تک بند رہے کیا ہے؟ اچھا۔ یہ تیسرا چوتھا حق ہے زبان کا، کسے بند رکھو؟ الا، مگر یہ کہ زبان کھولو۔ کب کھولو؟ جب تمہارے دین اور دنیا کا فائدہ ہو۔ زبان بے وجہ نہیں کھلنا چاہیے۔ کبھی کبھار دیکھیے نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا فائدہ، یوں ہی آدمی 1 گھنٹے سے باتیں کیے جا رہا ہے، 4 لوگ بیٹھے ہیں، اب وہ فالتو بیٹھا ہے تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میری معلومات زیادہ۔ زبردستی کی باتیں، زبردستی کی باتیں، جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے۔ انرجی بھی آپ نے اپنی خراب کیا، نہ جانے کتنا جھوٹ بولنا پڑا، چونکہ جب آدمی زیادہ بولتا ہے تو پھر اس کے پاس میٹر ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں جب آپ زیادہ بولو گے تو پھر بعد میں آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا۔ ایک واقعہ 2 منٹ کا ہے، اگر آپ اس کو 20 منٹ بولو گے تو پھر آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا۔ وہ 18 منٹ جو آپ ایڈ کرو گے وہی 18 منٹ بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ وہ 18 منٹ جو ایڈ ہونے والا ہے وہ خطرناک ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، بس مولا فرماتے وہ اجمامہ، زبان کا حق کیا ہے کہ اگر فائدہ نہیں ہے دنیا اور دین کا تو چپ رہو۔ اور پھر انشاءاللہ کل عرض کروں گا، اب آج وقت ختم ہو گیا۔ اگر دنیا کا فائدہ ہو بھی لیکن کبھی کبھار اتنا مختصر فائدہ ہے کہ اس کے لیے تم جا کر زبان کھولتے ہو، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ تھوڑا سے کچھ لوگ ہنس دیں گے، یہ وہ جگہ نہیں ہوئی، یہ وہ جگہ نہیں ہوئی۔
زبان کو عادت دلائیے خیر کی عادت کہ میری زبان سے جب الفاظ نکلیں گے تو سچ نکلیں گے، میری زبان سے جب الفاظ نکلیں گے تو کسی مومن کی توہین نہیں کریں گے، میری زبان سے جب الفاظ نکلیں گے تو ادب کے ساتھ یہ الفاظ نکلیں گے۔ چونکہ بات ادب کی آئی اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ادب اگر آدمی کو سیکھنا ہو تو ایک ذات جناب حر کی ہے، کس قدر با ادب ہے یہ ذات، آپ غور کریے، خدا کی قسم حضور امام میں کتنا ادب تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی جناب حر لشکر امام حسین میں نہیں آئے تھے، لیکن جب راستے میں امام حسین نے نماز پڑھائی ہے نا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو جناب حر کے لشکر والوں نے کہا حر تم ہمیں نماز پڑھاؤ۔ کہا کیسے ممکن ہے کہ فرزند رسول نماز پڑھائے اور میں الگ سے امام بن کر نماز پڑھاؤں، میں بھی حسین کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ ابھی حر لشکر میں نہیں آئے ہیں اور دشمن کے کمانڈر ہیں، لیکن ادب جانتے ہیں کہ اگر حسین آگے ہوں تو پھر نماز نہیں پڑھائی جاتی، حسین کے پیچھے نماز پڑھی جاتی۔ اور یہی ادب ہے جو شب عاشور حر کو بے چین کیے ہوئے، پوری رات حر سو نہیں پاتے۔ کیوں معلوم ہے؟ چونکہ خیام حسینی سے التش 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 کی صدائیں بلند ہو، پشت خیمہ آتے ہیں اور بار بار یہی سوچتے کہ آج حسین کے بچے جو پیاسے ہیں میری وجہ سے پیاسے ہیں۔ کیسے صبح ہوئی نہیں پتہ، لیکن جب صبح ہوئی ہے، مقتل کا جملہ ہے، جناب حر عمر سعد کے پاس گئے، کہا کیا جنگ ہونا طے ہو گئی ہے؟ عمر سعد نے کہا ہاں۔ اب اس کے بعد حر وہاں نہیں رکے، ایک چھوٹا سا قافلہ ہے، بھائی ہے، غلام ہے، بیٹا ہے، لے کر مولا کے حضور میں جا رہے۔ ادب حر کا کیا ہے معلوم ہے؟ ادب میں نے عرض کیا نا، حر نے کہا میرے ہاتھوں کو باندھو رومال سے، کیونکہ یہی وہ ہاتھ تھے جو لجام فرس حسین کی طرف بڑھے تھے۔ میری آنکھوں کو بھی پٹی باندھ دو، چونکہ اب دل کی آنکھیں کھل چکی ہے، ان آنکھوں سے حسین کا سامنا کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر۔ حر چلے ہیں اور بیٹے سے کہا مجھے منظر بتاتے رہنا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا اللہ اکبر۔ حر نے تڑپ کے کہا میرے لال کیا ہو گیا؟ کہا بابا آپ کے استقبال کو علی اکبر آ رہے ہیں۔ تھوڑا اور آگے بڑھے تو ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا بابا اللہ اکبر۔ کہا میرے لال اب کیا ہو گیا؟ کہا بابا آپ کے استقبال کو ابوالفضل العباس آ رہے ہیں۔ بسر باب ازا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے میرے لال اب کیا ہوا؟ بابا آپ کے استقبال کو حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ بسر باب ازا خود کو مولا کے قدموں پہ گرایا اور ایک جملہ کہا اے زہرا کے لال کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ارے حسین نے گلے لگا لیا اور کہا حر جب مہمان بن کر آئے ہو تو آج خیمہ حسینی میں پانی نہیں ہے کہ تمہاری ضیافت کر سکو۔ حر نے کہا نہیں نہیں مولا، اب بس میرے بچے کو اجازت دے دیجئے۔ لو ارباب ازا حر کا بچہ گیا ہے، لڑا ہے، لیکن جب آواز دیا یا ابتاج رکنی، اے میرے بابا میری خبر لو، تو حر کے جنازے پہ پہنچنے سے پہلے حسین حر کے بیٹے کے جنازے پہ تھے۔ حر نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا میرے آقا میرے بیٹے نے آپ کو بلایا نہیں تھا۔ ایک جملہ حسین نے کہا اے حر ارے جوان کے لاشے پہ تجھے تنہا کیسے آنے دیتا؟ میں کہوں گا اے میرے مولا ابھی کچھ دیر بعد اکبر آواز دیں گے آپ کو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ
بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ ہمیں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ ہمیں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ حاضرین سے بانیان سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع